السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے میرے یوٹیوب پر کے فرینڈ سب کیسے ہیں؟ میری بہنیں، میرے بھائی، لیں جی آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ولاگ لے کے آ گئے ہیں۔ میرے ایک بیسٹ فرینڈ کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو بولا جی بائے بائے، آج کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، نہ مجھے اپنی شکل دکھاؤ گے، بس تمہاری میری ختم ہوگی جی۔ اس نے سوچا کہ اب یہ ہماری دوست ہم سے ناراض ہوگی ہے، کیوں نہ اس کو منایا جائے۔ جی میں سو رہی تھی شام 5 بجے آج، تو میرے فرینڈ نے آیا، بڑا اچھا کیک اور میرے لیے گلدستہ لے کے آیا، اور جو کیک لے کے آیا اس پہ لکھا ہوا تھا آئی ایم ویری سوری۔ میں نے کہا یار اس کی اب سوری ایکسیپٹ تو کرنی بنتی ہی ہے، کیونکہ اب وہ گھر چل کے آ گیا نا، اب اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ تو کیوں آیا ہے۔ لیکن میں اٹھی، فریش ہوئی اور میں اپنے ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں پہ آ کے جی آلریڈی ہم لوگ ویڈیو تو بنا ہی رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر جی اس کو کیک کو بڑے پیار سے دیکھا اور آخری لمحات اس کے کیپچر کیے۔ کیپچر کرنے کے بعد جی ہم نے کیمرہ اب دیا اپنے فرینڈ کو کہ لو جی اب کیمرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کے ساتھ بلااتکار کریں گے۔ جی ہم نے کیک کو دیا کاٹنے کے بعد اس کا پیس کیا، پیس اٹھانے کے بعد ہم نے اسی بیسٹ فرینڈ کو دیا جو کہ ناراض ہو گیا تھا، جس سے ہم ناراض تھے، جس نے غلطی کی تھی، اس کو منہ میٹھا کروایا، پھر اپنا کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بتایا کہ یہ تمہاری لاسٹ جو ہے وہ غلطی ہے، فرسٹ اور لاسٹ سمجھ کے ہم اس کو اگنور کرنے لگے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی میں نے پھر وہ جو ہاتھ پہ کریم سی یمی سی لگی تھی وہ کھائی بڑی مزے سے کر کے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی پھر وہ جو باجی ہمارے گھر میں رہتی ہیں ان کو بولا کہ جی آپ ہی آ جائیں، آپ کا منہ میٹھا کروایا جائے، آپ بھی سوری میں شریک ہو جائیں۔ لیں جی وہ ہماری باجی بھی کچن سے نکل کے آ گئیں اور جی ان کا ہم نے منہ میٹھا کروایا۔ اس کے بعد جی ہم نے بولا کہ جی میں ریڈی ہو لوں اور مجھے لانڈرائی پہ لے کے چلیں، اس کے بعد بتاؤں گی کہ اگلا لا علم میں نے کیا کرنا ہے۔ لے جی پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر سے نکلے اور لانڈرائی کا موڈ بنا تو لیا۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنی بڑی سسٹر کو ملنے جاؤں، ایسے ہی دل اداس تھا اور بڑی ڈسٹرب سی تھی، تو لیکن پلان تو میرا ادھر کا تھا، لیکن میں جا نہیں سکی۔ پلان کو راستے میں مجھے ڈسپون کرنا پڑا، کینسل کرنا پڑا، کیونکہ رات بھی کافی ہو چکی تھی نا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں، جیسے ہی ہم نے ابھی پلان کینسل تو نہیں کیا تھا، خیر ہم اس پیٹرول پمپ سے تھوڑے فاصلے پہ تھے تو ہماری بائک پنچر ہو گئی، تو ہمیں پھر یہاں پہ رکنا پڑا۔ ہم نے یہاں پہ پھر اپنا پنچر والے کو بتایا، اس نے ٹھیک 1 منٹ کے بعد آیا، بائک کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد اب بائک کے وہ کرے گا پنچر چیک کہ اس کو کتنے پنچر لگے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم جو یہ لوگ دائیں بائیں چلے جا رہے ہیں، ہم ان کو بھی اپنی ویڈیو میں لے لیں، یہ بھی ہمارے سب فرینڈ ہیں، یہ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے لاہور کی شان ہیں۔ تو جی اس نے پھر ٹائر کھولا، اس نے بتایا کہ جی آپ کو ٹیوب کو 3 پنچر ہیں، 1 بڑا 2 چھوٹے، اور ہم نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ جی آپ ٹیوب کے کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے بولا جی میں ٹیوب کے لوں گا آپ سے 800 روپیہ۔ ہم نے بولا 800 کی ٹیوب تو نہیں ہے، وہ تو 600 کی ہے۔ اس نے بولا جی نہیں، میں 800 کی ہی ڈالوں گا، لیکن ہم نے بولا کہ جی آپ رہنے دیں، ہم جو ہیں وہ بعد میں ڈلوائیں گے، آپ پنچر لگائیں اور ہم جائیں۔ اتنی دیر میں پھر میں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنائی کہ میں بلیک سوٹ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اب بلیک سوٹ کا تو مزہ اور ہی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پنچر لاسٹ لگا رہا ہے۔ میں نے کہا کتنی آسانی سے پنچر لگتا ہے، کبھی ہم نے پنچر لگتے دیکھا ہی نہیں تھا، سنا ضرور تھا۔ جی اس نے پنچر لگایا، ہم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جی بڑا مزہ آیا، اس نے پنچر تو بڑے سکون سے جلدی لگا دی، اور اس نے 3 پنچر کا کتنی پیمنٹ لی ہم سے؟ یار 550 روپے۔ ہم نے کہا ہیں؟ کہتے جی۔ اس کے بعد جی ہم نے موٹر سائیکل گھمایا،